سعی کے دوران جو ہے نا وہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ سعی کریں بیسمنٹ سے. بیسمنٹ میں بھی سعی کی جگہ موجود ہے, اور یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ یہ وہی حدود اربع ہے, وہی ڈائمنشن ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صفا مروہ کا جو سبب حدود اربع تھا. اس کے بعد اب اوپر جو تھوڑا سا وسیع کر دیا گیا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ بیسمنٹ میں کریں. شروع کریں گے تو وہ جگہ کیا کہلائے گی؟ صفا, اور اینڈ کریں گے وہ مروہ, یعنی پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا, مروہ پہ ختم ہوگا, پھر مروہ سے آئیں گے صفا, تو یہ 2 چکر ہو جائیں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں صفا سے شروع ہوگا, مروہ پہ 7واں چکر ختم ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ مروہ پہ ختم ہوگا. یا کچھ لوگ غلطی یوں کر جاتے ہیں کہ چونکہ حجر اسود سے شروع ہوا اور حجر اسود پر ہی ختم ہوا, تو لوگ اس کو پہلے ایک چکر مانتے ہیں, اور ایسا ہی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں صفا سے شروع ہوا اور واپس صفا پہ آئیں گے تو پہلا چکر ہوگا. تو 14 چکر لوگ کر لیتے ہیں اور بعد میں پیر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب کوئی انہیں بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے 7 کی جگہ 14 کر دیے تو افسوس بھی ہوتا ہے. یہ علم دین سے کمی ہے. تو 7 چکر میں صفا سے شروع ہوگا اور آخری 7واں چکر مروہ پہ ہوگا. یعنی اگر یوں کاؤنٹ کریں تو 3.5. ہاں, اگر راؤنڈ پورا کریں تو 3.5 ہے, لیکن آپ نے 7 ہی کرنا ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز سمجھنی ہے جو بڑی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے صفا مروہ میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. طواف میں بھی نہیں پہنچانی ہے, صفا مروہ میں بھی, کیونکہ میلان اخترین میں بھاگنا ہوتا ہے. اب رش اتنا ہے کہ بھاگ ہی نہیں پا رہے, تو آپ بھاگیں گے نہیں, کیونکہ بھاگنے میں کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے. تو آپ اگر رش ہے تو آپ بھی سکون سے چلیں گے. ہاں, جگہ ملے تو پھر آپ جیسے اسپیڈ سے جانا چاہتے ہیں جائیں. اچھا, اس میں خواتین کے لیے بڑی زبردست ایک احتیاط ہے کہ صفا مروہ میں جب میلان اخترین پہ آپ پہنچتے ہیں اور وہاں پر دوڑنے کا وقت آتا ہے, جس کو گرین لائٹس لوگ نارملی کہتے ہیں, تو وہاں خواتین نہیں دوڑیں گی, کیونکہ خواتین کو مردوں کے ساتھ صفا مروہ کرنا ہے, تو ان کے پردے کا وہاں پر ماشاءاللہ لحاظ رکھا گیا. تو یہ بھی درس ہے ہمارے لیے کہ ایسی مبارک جگہ پر پردہ کرنا ہے, تو باقی جو بازاروں میں گھومتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا, اب صفا مروہ سے فارغ ہوں گے تو وہاں ایک اور مسٹیک لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مروہ پر کچھ لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کا حلق کر دیتے ہیں یا تقصیر کر دیتے ہیں. حلق تو نہیں کرتے, تقصیر کرتے ہیں. تقصیر سے مراد جس کو قصر کہتے ہیں, یا چھوٹے چھوٹے بال کاٹنے. تو تقصیر کے اندر وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ادھر سے کینچی مارتے ہیں, ایک ادھر مارتے ہیں, ایک ادھر مارتے ہیں, کہتے ہو گیا. اور لوگ سمجھتے ہیں جب سارے ہی کروا رہے ہیں تو ہمارا بھی آرام سے ہم فارغ ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروانے والوں, ٹنڈ کروانا جس کو کہتے ہیں, یہ حلق کروانے والوں کے لیے 3 بار دعا فرمائی ہے. تو افضل تو یہی ہے, نبی پاک کی سنت بھی یہی کہ عمرہ کریں یا حج کریں, جتنی بار بھی عمرے کریں. یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ لوگ کہتے ہیں صبح عمرہ کیا, ہم نے ٹنڈ کروا لی, اب شام تک تو بال ہی نہیں آئے, تو اب کیسے, اب کیا کریں؟ تو وہ نہیں کرواتے اور احرام اتار دیتے ہیں کہ بال ہی نہیں ہے سر پہ, تو کس بات کا اس طرح پھرائیں. آپ دن میں 5 عمرے بھی کر لیں, بال بالکل نہ ہو, بلکہ لکھا گیا کتابوں میں جو پکا جس کے بال اگتے ہی نہیں ہے, گنج کا شکار ہے, یعنی گنج پن ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو, وہ بھی اس طرح پھرائے گا. اس طرح پھرانا پھر بھی ضروری ہے.